اور کانا سے منصوبات کا بیان چل رہا ہے. یہ منصوبات کی آخری اقسام ہے. خبر و کانا واقعاتها هو المسند بعد دخولها نحو كان زيد قائما وحكمه كحكم خبر المبتدا إلا أنه يجوز تقديمه على أسمائها مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدا. کہہ رہے ہیں کہ کانا اور اس کے اخوات کی خبر یہ بھی منسوب ہوتی ہے. آپ نے مرفوعات کے بیان میں پڑھا تھا کہ کانا اور اس کے اخوات کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور یہاں اس کے خبر کا بیان آیا ہے کہ کانا اور اس کے اخوات، کانا کا سارا، کانا سارا، غلہ، باتا وغیرہ جتنے بھی ہیں، افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں، ان کی جو خبر ہوگی وہ منصوب ہوگی. هو المسند بعد دخولها، اور وہ خبر جو ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد. کانا یا اس کے اخوات جب داخل ہوتے ہیں کسی جملے اسمیہ پر تو یہ خبر جو ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے، اور جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. جیسے کانا زید قائما، اس مثال میں قائما یہ مسند ہے، خبر ہے کانا کی، اس لیے منصوب ہے، اور زید اسم ہے مسند الیہ ہے اور وہ مرفوع ہے. وحکمہ کحکم خبر المبتدا، اس کا حکم بھی مبتدا کی خبر کی طرح ہے. جس طریقے سے مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی متعدد ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے. آپ نے اس سے پہلے پڑھا نا خبر کے بارے میں کہ خبر جو ہے کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے، کبھی متعدد ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے اس کی خبریں بھی جو ہے مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے نا، ایک بھی ہو سکتی ہے، متعدد بھی ہو سکتی ہے. تمام صورتوں میں یہ مبتدا کی خبر کے طرح ہے. مبتدا کی جو خبریں ہوتی ہیں اسی طرح سے اسی طرح کا حکم اس کا بھی ہے. ہاں ایک حکم میں فرق ہے. مبتدا کی خبر کو مقدم کرنا جبکہ خبر معرفہ ہو جائز نہیں ہے، التباس کا خوف ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر مبتدا کی تقدیم واجب ہے. جب معرفہ اور جب دونوں معرفہ ہوں، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، تو آپ نے پڑھا تھا نا کہ وہاں پر معرفہ کی تقدیم، وہ مبتدا کی تقدیم ضروری ہے تاکہ التباس نہ ہو. لیکن یہاں پر التباس کا چونکہ خوف نہیں ہے، اعراب الگ الگ ہے، اس وجہ سے یہاں پر خبر کو اس پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائها، اس کو مقدم کرنا یعنی خبر کو اس کے اسماء پر، کانا اس کے اخوات کے اسماء پر خبر کو مقدم کرنا درست ہے، اس طور پر کہ وہ خبر معرفہ ہو بخلاف خبر المبتدا، مبتدا کی خبر کے برخلاف. جیسے کان القائم زید، اس میں آپ دیکھیے کانا کا اسم زید ہے اور خبر قائمت القائم ہے، الف لام داخل ہے، معرفہ ہے، معرفہ ہونے کے باوجود اس کو مقدم کیا. وجہ یہی ہے کہ یہاں پر التباس کا خوف نہیں ہے، اعراب بالکل واضح ہے. جو منصوب ہے وہ خبر ہوگی، جو مرفوع ہے وہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یہاں کسی طرح کوئی التباس نہیں ہو رہا ہے کہ کون مسند ہے کون مسند الیہ. مبتدا کی خبر میں یہ تھا کہ اگر اس کو آپ خبر کو معرفہ ہونے کی صورت میں مقدم کر دیں گے تو اس کا مسند الیہ سے التباس لازم آ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ بھی سمجھے گا کہ مسند الیہ وہی ہے جو کہ حقیقتاً مسند ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہاں التباس کے خوف سے منع کیا گیا تھا. یہاں پر التباس کا کوئی خاص خوف نہیں ہے تو یہاں پر آپ اس کو مقدم کر سکتے ہیں. پس اسم ان واخواتها هو المسند الیہ بعد دخولها نحو زیدا قائما. اب کہہ رہے ہیں کہ ان اس کے اخوات کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے. جو اسم ہوتا ہے وہی مسند الیہ ہوتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد. جیسے ان زیدا قائم،
بے شک زید کھڑا ہے. تو انا اور اس کے اخوات انا انا کا انا لاکنہ لئی کا لعلہ یہی اس کے اخوات ہیں. ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. فصل المنصوب بلا التی لنفی الجنس. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے لائے نفی جنس کی. اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ کہا جا رہا تھا خبر و کانا واقعاتها اسم و انا واقعاتها، لیکن جب بات آئی ہے لائے نفی جنس کی تو یہ نہیں کہا کہ جو ہے اسم و لا التی لنفی الجنس، اس میں یہ خبر نہیں کہا بلکہ کہا کہ المنصوب بلا التی لنفی الجنس، یعنی وہ اسم جو منصوب ہو لائے نفی جنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ مسند کی وہ منصوب کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. یہاں پر اسلوب بدلنے کی ضرورت اس لیے آئی کہ لائے نفی جنس کا ما بعد کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مبنی پر فتح ہوتا ہے اور کبھی مرفوع ہوتا ہے. منصوب کے ساتھ کبھی منصوب ہوتا ہے تو کبھی مرفوع بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کئی صورتیں اس کی بنتی ہیں. ان تمام صورتوں کو یہاں بیان کریں گے. اسی لیے کہا کہ چونکہ بات منصوبات کی چل رہی ہے اور ذکر صرف اس کو کرنا ہے جو منصوب ہو، اس کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے جو مرفوع ہو. اس لیے یہاں پر انہوں نے اسلوب اپنا بدل دیا ہے، کہا کہ المنصوب بلا التی لنفی الجنس، وہ اس میں منصوب جو لائے نفی جنس کی وجہ سے ہو. وهو المسند والمسند الیہ بعد دخولها، اور اس سے جو ہے مسند الیہ متصل ہوتا ہے. وهو المسند الیہ، اور وہی مسند الیہ ہوتا ہے جبکہ لائے نفی جنس اس کو داخل ہو. اب یلیہا نکرۃ مضافۃ، بتا رہے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ نکرہ عام طور پر لائے نفی جنس سے جو متصل ہوتا ہے، جو اس کا مدخول ہوتا ہے، وہ نکرہ مضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نکرہ ہوتا ہے جس کی اضافت کی جاتی ہے، جیسے لا غلام رجل. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نکرہ نہیں ہوتا، نکرہ مفردہ ہوتا ہے. یعنی نکرہ مفردہ کا مطلب ایسا نکرہ جس کی اضافت نہ کی گئی ہو. ٹھیک ہے، اور کبھی جو ہے اس سے متصل جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کی صورت میں تکرار ہوتی ہے لا کی دوسری قسم کے ساتھ. اور کبھی ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے اور نکرہ کے ساتھ دوسرے اسم کی تکرار ہوتی ہے اور ایک مرتبہ پھر سے لا لایا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو تفصیلی طور پہ یہاں بیان کر رہے ہیں. تو وہ منصوب جو لائے نفی جنس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ منصوب جو ہوتا ہے وہی مسند الیہ ہوتا ہے لائے نفی جنس یا اس کے اخوات کو داخل ہونے کے بعد. اس سے کبھی نکرہ مضافہ متصل ہوتا ہے، جیسے لا غلام رجل فی الدار، او مشابہا لہا، یا مشابہ مضاف ہوتا ہے. مشابہ مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے مضاف الیہ کے بغیر مضاف کا معنی واضح نہیں ہوتا. مضاف کہہ کے آدمی ٹھہر جائے اور مضاف الیہ کو ذکر نہ کرے تو معنی واضح نہیں ہوتا ہے، جملہ یا بات ادھوری رہتی ہے. ویسے ہی مشابہ مضاف ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو بولنے کے بعد انسان خاموش ہو جائے اور سامنے دوسرے لفظ کا انتظار کرے تاکہ بات مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے لا عشرین فی الکیس، لا عشرین تو عشرون کا معنی ہوتا ہے 20. یہ ممیز ہے، اس کی جب تک تمیز نہیں لائیں گے تب تک اس کی بات مکمل نہیں ہوگی کہ 20 کیا چیز ہے. 20 روپے ہیں، چاندی ہے، چاندی کے سکے ہیں، سونے کے سکے ہیں، یا 20 جواہرات ہیں، یا کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو مشابہ مضاف کہا جائے گا. لا عشرین درہمن کہا جائے، لا عشرین درہمن، لا عشرین دینارن، تو بات واضح ہو جائے گی. تو جب بھی کوئی ایسا کلمہ ہو جو اپنے ماں باپ سے مل کر ہی پورا ہو تو وہ مشابہ مضاف کہلاتا ہے. جیسے آپ نے اس سے پہلے مثال دی ہے نا، لا طالعا جبلا،
لا طالعن جبلن، پہاڑ پر چڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو طالع اگر کہا جائے گا تو اس سے ایک مبہم معنی مراد ہوگا کہ اس سے چڑھنے والا، چھت پر چڑھنے والا بھی مراد ہو سکتا ہے، درخت پر چڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، پہاڑ پر چڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور سر پہ چڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بہت سارے چڑھنے والے مراد ہو سکتے ہیں، لیکن جب جبلن کہہ دیا تو معنی متعین ہو گیا کہ پہاڑ پر چڑھنے والا۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں۔ عام طور پر اس سے جو متصل ہوتا ہے لائے نفی جنس سے وہ نکرہ مضافہ ہوتا ہے، یعنی ایسا نکرہ جس کی اضافت کی جائے، یا مشابہ مضاف ہوتا ہے، جیسے لا 20 درہما فی الکیس، بٹوے میں 20 درہم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو باتیں ہو گئی، لائے نفی جنس کے بعد یا تو نکرہ مضافہ ہوتا ہے یا مشابہ مضاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بتا رہے ہیں تیسری چیز، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةٌ مُفْرَدَةٌ تُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ، اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو مبنی پر فتح ہوتا ہے، مفتوح ہوتا ہے مبنی پر، یا فتح پر مبنی ہوتا ہے۔ نکرہ مفردہ، مفرد کا معنی تو ایک ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا مثنیٰ اور جمع کے بالمقابل ذکر کیا جاتا ہے، اس میں متمکن کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے مفرد، لیکن یہاں پر مفرد سے مراد جو ہے جو مضاف یا شبہ مضاف کے بالمقابل بولا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ اس سے پہلے ذکر آیا کہ وہ اسم جو لائے نفی جنس سے متصل ہوتا ہے یا تو وہ نکرہ مضافہ ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا۔ اب یہاں پر نکرہ مفردہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہاں پر مفردہ کا معنی وہ اسم ہے جو نہ تو مضاف ہو نہ تو مشابہ مضاف ہو۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ مبنی برفتح ہوتا ہے، جیسے لا غلام فی الدار، لا رجل فی الدار۔ تین باتیں ہو گئی۔ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً، اب اگر اس سے متصل ہونے والا اسم معرفہ ہو، ٹھیک ہے، او نکرۃ مفصولا بینہ و بین لا، یا ایک ایسا نکرہ ہو جس کے درمیان اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ کر دیا گیا ہو، لائے نفی جنس کے درمیان اور نکرہ کے درمیان، نکرہ آئے ان دونوں کے درمیان فصل کر دیا گیا ہو، تو اب ایسی صورت میں عمل باطل ہو جائے گا اور وہ مرفوع ہوں گے۔ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ ان کان معرفۃ او نکرۃ مفصولا بینہ و بین لا کان مرفوعا ویجب تقریر لا مع اسم آخر تقول لا زید فی الدار ولا عمرو ولا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ اب اگر معرفہ آ جائے لا کے بعد، یا ایک ایسا نکرہ ہے جس کے درمیان اور اس اسم کے درمیان، اس نکرہ کے درمیان اور اس لا کے درمیان فصل کر دیا جائے، تو اب ایسی صورت میں اس کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَعَ اسْمٍ آخر، اور ایسی صورت میں ایک لا کا مقرر لانا ضروری ہوگا دوسرے اسم کے ساتھ، جیسے تم کہو کہ لا زید فی الدار ولا عمر۔ اس میں آپ دیکھیے کہ زید یہ معرفہ ہے، یہ آیا تھا، تو اسی کے لیے جو ہے ایک دوسرے لا کی تکرار ہوئی، لا زید و عمر نہیں کہہ سکتے بلکہ لا زید ولا عمر فی الدار۔ یہاں پر دو اسم کو ذکر کیا گیا ہے اور لا کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر لا ملغا ہوگا، لا زائدہ قرار دیا جائے گا، اور اس کا جو رفع ہے یہ ابتدا کی وجہ سے، مبتدا کی وجہ سے اسے مرفوع قرار دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی لا فیہا رجل ولا امرأۃ میں فیہا کے فصل کی وجہ سے لا کا عمل باطل ہو جائے گا اور یہ مرفوع ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ،
اور لا حول ولا قوت الا باللہ میں 5 وجہ جائز ہیں۔ یہ آخری صورت ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے پہلے بتایا کہ نکرہ مضافہ ہو یا شبہ مضاف ہو یا نکرہ مفردہ ہو یا معرفہ ہو یا ایسا نکرہ ہو جس کے درمیان اور لا کے درمیان فصل کیا گیا ہو، لیکن یہاں پر نکرہ مفردہ ہے لیکن اس کے درمیان فصل نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت والی جو صورت ہے اس میں نکرہ مفردہ کو ذکر کیا گیا لیکن اس کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ ایک دوسرا نکرہ بھی آیا ہے اور اس کے ساتھ لا کی تکرار ہے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ 5 صورتیں جائز ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ فتحہما، ان دونوں کا فتح، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا نفی جنس، یعنی پہلا لام لا جو ہے لا نفی جنس کا مانا جائے گا اور وہ نکرہ مفردہ ہونے کی بنیاد پر مبنی بر فتح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا لا کو بھی آپ اس وہی مان سکتے ہیں، لا نفی جنس، اور اس کے بعد والے کو اس کی وجہ سے مبنی پر فتح مان لیں، یا پھر ایسا کر لیں کہ آپ اس کو عطف مان لیں، ہے نا، حول کے لفظ پر عطف مان لیں، لا کو زائدہ برائے تاکید مان لیں اور اس کو عطف مان لیں۔ اصل عبارت ہے کہ لا حول عن المعصیت، لا حول لنا الاجتناب عن المعصیہ ولا قوت لنا التقدم یا الامتثال على الطاعة الا بحول اللہ وقدرتہ، یعنی ہمیں اللہ کی قدرت کے بغیر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، نہ تو نیک عمل کرنے پر نہ تو گناہوں سے بچنے پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 2 لا آیا ہے، 2 نکرہ آیا ہے، آپ لا کو برائے نفی جنس مان لیجئے اور اس کے بعد جو نکرہ مفردہ ہے اس کو اس کا معمول مان لیجئے، اور وہ نکرہ مفردہ ہونے کی بنیاد پر مبنی پر فتح ہوگا۔ دوسری صورت ہے رفعہما، ان دونوں کو مرفوع قرار دیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب ایسی صورت میں یہ جو لا ہے یہ دونوں لا عمل نہیں کرے گا، غیر عاملہ ہوگا، اور یہاں پر جو رفع ہے یہ ابتدا کی بنیاد پر رفع مانا جائے گا۔ یہ جواب ہوگا گویا جو جس شخص نے کہا ہے کہ احول و قوت بغیر حول اللہ، کیا اللہ کی مدد، اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی ہمیں مدد حاصل ہے، کوئی طاقت و قدرت حاصل ہے؟ تو اس کے جواب میں ہوگا کہ لا، نہیں، حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جو بھی طاقتیں ہیں، جو بھی قوتیں ہیں، سب کی سب اللہ کی وجہ سے ہیں، اللہ کی طاقت سے ہے، تو لا برائے انکار ہو جائے گا، اور حول و قوت یہ ابتدا کی بنیاد پر اسے رفع دیا جائے گا۔ چلیے تیسری صورت ہے فتح الاول و نصب الثانی، پہلے کا فتحہ اور دوسرے کا نصب۔ پہلا فتحہ ہوگا لائے نفی جنس کی وجہ سے۔ لائے نفی جنس جب نکرہ مفردہ پہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آنے والے اسم کو مبنی پر فتح کر دیتا ہے۔ تو لا حول، اس پر تنوین نہیں آئے گی اس لیے کہ یہ مبنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرا والا منصوب ہے، جو منصوب ہوگا وہ منون ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو منصوب ہوگا وہ علامت نصب پر ہوگا اور اس پر تنوین آنے سے کوئی چیز معنی نہیں ہے۔ اب یہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو ہے پہلا لا نفی جنس کے لیے مان لیا جائے گا، تو اس کا عمل کرے گا کہ وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مبنی پر فتح قرار دے رہا ہے، اس لیے لا حول ہو گیا ہے۔ اور دوسرا لا جو ہے زائدہ ہے برائے تاکید کے لیے دوسرے لا کو زائد مان لیا جائے گا، اور حول قوتن کو عطف مانا جائے گا، کس پر؟ حول کے محل قریب پر، ٹھیک ہے۔ دیکھو حول مبنی ہونے کی وجہ سے، مبنی کیوں ہے؟ یہاں پر
جو لا کے بعد نکرہ مفردہ آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مبنی پر فتح ہوتا ہے، اس کو مبنیات میں شمار کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ من کے معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اسم حرف کے معنی کو متضمن ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی ہو جاتا ہے نا۔ آپ نے پڑھا ہے نا، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ وغیرہ جو پڑھا ہے آپ نے، بتایا تھا نا کہ واو کے معنی کو متضمن ہے، اس وجہ سے اس میں اسے مبنی قرار دیا گیا ہے۔ تو جب بھی کوئی اسم حرف کے معنی کو متضمن ہوگا تو وہ مبنی ہوگا۔ یہاں پر لا رجل فی الدار، اصل عبارت ہے لا من رجل فی الدار۔ من کے معنی کو رجل جو ہے نا، جب لا کے ساتھ آئے گا، لا نفی جنس کے ساتھ نکرہ مفردہ، تو من کے معنی کو متضمن ہوگا، اور من کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے وہ مبنی ہو جائے گا۔ اصلاً اعراب اس کا نصب کا ہے۔ لا حول جو ہے اصلاً اس کا اعراب کون سا ہے؟ لا جو ہے لا نفی جنس نصب دیتا ہے اپنے اسم کو نا، المنصوب بلا نفی جنس پڑھا ہے نا، لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ جو لا حول میں فتحہ آیا ہے، یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ مبنی ہے، مبنی پر فتح ہے۔ اگر مبنی نہ ہوتا، اگر یہ متضمن نہ ہوتا اس کو حرف کے معنی کو، تو یہ منصوب ہوتا، اور منصوب ہوتا تو اس پر بھی تنوین آتی، تو یہ اس کا محل قریب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو محل اعراب قریب کا ہے کہ اس کو وہ منصوب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ من کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے اسے رفع کو فتحہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر قوتاً کو جب آپ اس کو معطوف مان لو گے، عطف کر دو گے کس پر؟ حول کے محل قریب پر، تو حول چونکہ منصوب ہے اصلی اعتبار سے، تو یہ بھی اس پر عطف ہونے کی وجہ سے منصوب ہوا، اور منصوب جب ہو گیا ہے تو اس کا تنوین آنا جائز ہے، اس لیے کہا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ فتح الاول اور رفع الثانی۔ فتح الاول پہلے کا فتحہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پہلے لا کو لا نفی جنس مان لیا جائے گا، اس کی وجہ سے نکرہ مفردہ مبنی پر فتح ہوگا، لا حول، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ دوسرا لا زائد ہے برائے تاکید، نفی کی تاکید کے لیے دوسرا لا زائد ہے، اور جو قوتن ہے جو مرفوع ہو رہا ہے، یہ حول کے لفظ اصلی پر یعنی محل بعید پر عطف کیا گیا۔ اسے محل بعید کیا ہے؟ یعنی حول و قوت، جب اس پر لا نفی جنس نہیں آتا تو یہ ابتدا کی بنیاد پر مرفوع ہوتا، لا نفی جنس آنے نے اس کو فتحہ دیا ہے۔ حول کو جو فتحہ دیا ہے وہ لا نفی جنس کے دخول نے دیا ہے، اگر یہ داخل نہ ہوتا تو اس کی اصلی حالت کیا ہوتی؟ ابتدا کی بنیاد پر، تو یہ اس کا محل بعید ہے، یعنی اگر اس پر لا داخل نہ ہوتا تو یہ ہوتا مرفوع، ٹھیک ہے، لیکن لام داخل ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ منصوب، اور منصوب ہونے کے باوجود اس پر صرف فتحہ آیا ہے، اس پر تنوین نہیں آئی ہے، اس لیے کہ یہ ہے مبنی من کے حرف کو متضمن ہونے کی وجہ سے۔ تو حول کے تین اعراب ہو گئے نا، ایک تو اس کا محل بعید ہو گیا، وہ مرفوع ہونا ہے، محل قریب ہے منصوب ہونا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ مبنی پر فتح ہے، اس لیے کہ من کا معنی کو متضمن ہے۔ جب محل بعید پر عطف کریں گے قوتن کو تو اس کو رفع دینا جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ اصلاً حول ہے، اور حول کو جب عطف کریں گے تو وہاں پر رفع تھا، یہاں اس کے جس کو عطف کیا گیا ہے جو معطوف ہے اس کو بھی رفع دینا جائز ہو جائے گا۔ یہ چار صورتیں ہو گئیں، اور پانچویں صورت یہ ہے کہ رفع الاول و فتح الثانی، پہلے کا رفع دوسرے کا فتح، لا حول ولا قوت الا باللہ،
پہلے لا کو لائے نفی جنس نہیں مانا گیا ہے، پہلے لا کو مشابہ بلیسا مان لیا گیا ہے. اور جو ما ولا مشابہتن بلیس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو مشابہ لیسا مان لیا گیا ہے. جب مشابہ لیسا ہو گیا ہے تو اس نے کیا کیا؟ رفع دیا نا، تو لا حول کہہ دیا گیا. لا حول، لا حول لنا بغیر حول اللہ سبحانہ و تعالی، ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں ہے. لا حول ثابت لنا، اصل عبارت ہے لا حول ثابت لنا. بھائی لام لنا جو ہے یہ متعلق ہوگا نا، ظرف بنے گا. تو لا حول پہلا لا کیا ہوگا؟ مشابہ بلیسا ہوگا، اور اس کے بعد اسم ہوگا جو وہ مرفوع ہوگا. اس کے بعد اس کی جو خبر آئے گی وہ منصوب ہوگی. یہ لا نفی جنس کا نہیں ہے بلکہ لا مشابہ بلیسا ہے. دوسرا لا جو ہے اس کو نفی جنس کا مانیں گے. جب نفی جنس کا مانیں گے تو ما بعد میں آنے والا جو اسم ہے وہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا، یعنی اس پر فتحہ آئے گا، مبنی پر فتح ہوگا. تو عبارت ہو جائے گی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول لنا بغیر عون اللہ، بغیر حول اللہ، لا حول لنا ثابتاً. یہاں پر پہلا لا نفی جنس کا نہیں ہے، کیا ہے؟ مشابہ بلیسا ہے، لہذا اس کا اسم مرفوع ہوگا اور اس کی خبر الگ لائی جائے گی جو منصوب ہوگی. اور اس کے بعد جو آئے گا دوسرا والا اسم، اس پر جو لا داخل ہے وہ نفی جنس کا ہوگا اور اس کا اسم کیا ہوگا؟ مبنی پر فتح ہوگا اور اس کی خبر مرفوع ہوگی. تو لا قوت، لا قوتن، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عبارت ہوگی. وقد یحذف اسم لا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لا کے اسم کو کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے لا علیک، تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ لا بھی حرف ہے اور علیک جو مرکب ہے کاف ضمیر سے متصل ہے، علی وہ بھی حرف ہے، تو حرف حرف کے اوپر داخل نہیں ہوتا، حرف کا حرف پر داخل ہونا جائز نہیں ہے. اور عربوں سے یہ جملہ سنا بھی گیا ہے، لہذا غلط بھی نہیں کہا جا سکتا. تو اب یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر دو حرف کا اجتماع اس بات پر قرینہ موجود ہے کہ بیچ میں کوئی اسم موجود ہے جس کے اوپر پہلا حرف داخل ہے. اصل عبارت ہے لا بأس علیک، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یا لا حرج علیک. ٹھیک ہے نا، باس معنی طاقت و قوت کے ہوتے ہیں. لا بأس علیک کا تم پر کوئی طاقت نہیں، تم پر کوئی قوت یا حرج نہیں. تو قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا ہے.